مولانا کلیم کو جانتے ہیں آپ؟ کون نہیں جانتا؟ آپ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. تو کیا ہوا پچھلے وقت میں؟ ایک بڑا الزام ان پر لگا. ہم نے فیصلہ کیا ہے ان کا کیس ہم لڑیں گے, ہم ڈیفینڈ کریں گے ان کو. اس سے بھی بڑی بات تو یہ ہے کہ سریش رانا اور سنگیت سوم جیسے لوگ جو ایم ایل اے ہیں, منتری ہیں, 77 مقدمے ایسے ہیں جن کو بنا ٹھوس وجہ بتائے واپس لے لیا گیا. تو یہ ساری وجہیں مسلمانوں میں ایک اور فکر یہ پیدا کرتی ہیں کہ ان کے ساتھ ایک الگ طرح کا رویہ سرکار نے اپنا رکھا ہے. تو اس طرح کے معاملوں میں آپ نے کیا کیا ہے اب تک, اور جمعیت کا اس میں کیا رول رہا؟ دیکھیے, مظفر نگر اسپیسیفک آپ سوال کر رہے ہیں, یو پی کی بات کر رہے ہیں اس لیے مظفر نگر کو ذکر. ہاں ٹھیک ہے. تو مظفر نگر کے انسیڈنٹ جن جن وجوہات سے ہوئے وہ بھی ایک لمبی لسٹ ہے. نہیں, کوئی سوال آپ نے کیا؟ کیونکہ سپریم کورٹ اس پر سوال پوچھ رہا ہے کہ بغیر کوئی ٹھوس وجہ بتائے 77 مقدمے واپس لے لیے گئے. دیش کی سب سے بڑی عدالت یہ سوال کر رہی ہے, تو آپ کی تو ذمہ داری اور بڑی بنتی ہے. جی ہاں صحیح ہے. تو یہ جو سچویشن ملک میں بنائی جا رہی, صرف یہ ایک مظفر نگر نہیں ہے, ایسے بہت ساری چیزیں ہیں. دو طرفہ وار ہو رہا ہے. ایک طرف کیسز لگائے جا رہے ہیں. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ 5 سال تک کیس لڑا جائے گا. جب کیس لگے گا تو اس کو بہت بڑا مجرم بنا کے پیش کیا جائے گا. میرے اوپر کیس لگے گا, وہ خوب چلے گا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, اس کے پاس یہاں سے پیسے آئے, اس نے یہ فلاں کام کیا, فلاں کام کیا, فلاں کام کیا. 5 سال کیس چلے گا, 7 سال کیس چلے گا, معلوم ہوا بری ہو گئے. تو کیس لگانے میں بھی اور کیس ہٹانے میں بھی کوئی جواب نہیں ہے ان سرکاروں کا, کوئی جواب نہیں. مولانا کلیم کو جانتے ہیں آپ؟ کون نہیں جانتا؟ آپ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں. تو کیا ہوا پچھلے وقت میں؟ ایک بڑا الزام ان پر لگا. ہم نے فیصلہ کیا ہے ان کا کیس ہم لڑیں گے, ہم ڈیفینڈ کریں گے ان کو. ٹھیک ہے. پوری طاقت سے. جو انڈیا کا ہمارا سسٹم ہے, سویدھان نے جو ہمیں جتنے طریقے دیے ہیں ڈیفینڈ کرنے کے, سارے طریقے اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش. سرکار یہ کہہ رہی کہ بڑے پیمانے پر دھرمانترن ہو رہا ہے. یہی کہہ رہا ہوں میں کہ سرکار, ایسی سرکار جو 4.5 سال کے بعد اچانک اس کی آنکھ کھل گئی دھرمانترن, وہ تو بہت دنوں سے کام کر رہے ہیں. آج نیا کام تو ہے نہیں کوئی. تو وہ اچھا, اور اس میں بھی ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. دوسری طرف کچھ اور ہو رہا ہو, کچھ ہو رہا ہو تو اس کے لیے الگ اسٹینڈرڈ ہے اور دوسرے کے لیے الگ اسٹینڈرڈ ہے. تو سب الگ الگ اسٹینڈرڈ سے تو کام نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے, بار بار سوال گھوم کے اسی پہ آ رہا ہے کہ پھر یہ اگر 2 الگ الگ اسٹینڈرڈ ہیں تو یہ اسٹینڈرڈ ایک طریقے کا ہو جائے ساری آبادی کے لیے, اس کے لیے آپ کی جو ذمہ داری اسی پر سوال آ کر کے پھر ٹک جاتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, ہماری جو ذمہ داری وہ ہمیں پوری کرنی چاہیے, سب کو پوری کرنی چاہیے. آپ کو بھی پوری کرنی چاہیے, مجھے بھی پوری کرنی چاہیے. آپ وائس ہیں, آواز ہیں, اور وہی آواز بڑی ذمہ داری ہے آپ کی. اچھا, محمد کلیم صاحب کی ملاقات, جو مولانا محمد کلیم ہے ان کی ملاقات گرفتاری کے ہی مہینے میں موہن بھاگوت صاحب سے ہوئی, اور اس کے بعد پھر اچانک سے تو بہت سارے لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ ایسا کیا ہوا کہ اتنے بڑے شخص کی ملاقات ہو رہی تھی مولانا محمد کلیم سے, اور اس کے چند دنوں بعد ہی خبر آتی کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو بہت ساری شنکائیں مسلمانوں کے ذہنوں میں ہیں. تو ان شنکاؤں کا جواب کیسے ملے گا؟ تو بھاگوت صاحب سے پوچھنا چاہیے کہ آپ کسی کو بلاتے ہیں, بلا کے ملتے ہیں, کانفرنس میں شریک کرتے ہیں, اور بعد میں گرفتار کروا دیتے ہیں. تو اب آگے ملنے والوں کو ہوشیار رہنا چاہیے. کوئی چھوٹا وہ تو صرف گرفتار ہوئے ہیں, کوئی اور ہوگا تو وہ انکاؤنٹر ہو جائے گا اس کا. لیکن ابھی تک مجھے یہ کلیئر پکچر نہیں مل پا رہی کہ جمعیت کے پریزیڈنٹ کے طور پر جو آپ کی اپنی ذمہ داریاں ہیں, ملک کی اتنی پرانی آرگنائزیشن, اتنی ساری کام آپ کر رہے ہیں, وہ ان ساری چیزوں میں کس طرح کا اور کتنا رول پلے کر رہی ہے. اس کے باوجود اس طرح کی چیزیں لگاتار ہو رہی ہیں, حالانکہ آپ نے قبول کیا کہ آپ کی کچھ کمی رہی ہے. یہ بہت بڑی بات ہے.